أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل احترام بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، سورہ اسراء کی آیت نمبر 23، 24 اور 25 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. تینوں کا موضوع ایک ہی ہے. اس سے پہلے جو ہم نے آیت تلاوت کی تھی اس میں رب کائنات نے فرمایا تھا کہ لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو الہ نہ بناؤ. یعنی رب کائنات نے شرک کے راستے کو روکنے کا حکم دیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. اگر تم نے یہ شرک کرنا نہ روکا، اس پر تم چلتے رہے اور اس سے باز نہ آئے تم لوگ، تو پھر ایسا ہوگا کہ تم بیٹھے رہ جاؤ گے، کسی نیکی کے راستے پر، جنتوں کے راستے پر چل نہیں پاؤ گے، اور بیٹھ اس شخص کی طرح رہ جاؤ گے کہ جو مذمت کیا ہوا ہوتا ہے، جس کے پاس کوئی مزید سہارا اور اس کے پاس آسرا نہیں ہوتا، کوئی امید باقی نہیں ہوتی، کوئی اس کی مدد کے لیے آگے بڑھنے والا نہیں ہوتا. تو تم مذمت کیے ہوئے بن جاؤ گے اور تم بے سہارا ہو کر رہ جاؤ گے. اسی کے ساتھ ساتھ پھر رب کائنات نے فرمایا تھا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. وہاں رب کائنات نے شرک سے منع کیا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. اور آیت نمبر 23 کے اندر رب کائنات فرما رہا ہے کہ رب کائنات کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. تاکیداً یہ بات بھی واضح رہے کہ قرآن پاک کے اندر ان آیات کے اندر جو احکامات آئے ہیں، ان احکامات کا پس منظر بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا کہ جس طرح اللہ رب العالمین نے اسلام سے پہلے کے جو انبیاء ہیں ان کو شریعتیں عطا کی تھیں. ان میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت آئی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام نے رب کائنات سے مکالمہ بھی کیا تھا، اور پھر وہ تختیاں بھی عطا ہوئی تھیں. تو ان تختیوں کے اندر جو توریت کی صورت میں نازل ہوئی تھیں، اللہ رب العالمین نے احکام 10 10 کمانڈمنٹس عطا فرمائی تھیں. ان 10 کمانڈمنٹس کو اگر دیکھا جاتا ہے جو توریت کے اندر تھیں، تو قرآن پاک کے اندر یہ جو احکامات، ان کی تعداد 14 ہے. لیکن یہ 14 احکامات اگر تشریح دیکھا جائے، توسیع دیکھا جائے، تو انہی 10 احکامات کی ہے. تو بنیادی احکامات نہیں بدلتے، بنیادی احکامات وہی ہیں. پھر ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو دونوں شریعتیں، دونوں اللہ رب العالمین کی طرف سے احکامات ملے ہیں، اس کے لیے خصوصی رب کائنات نے اوقات مہیا کر رکھے ہیں، فراہم کر رکھے ہیں. یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ 10 کمانڈمنٹس ملتی ہیں تو کوہ طور پہ چل کر آنے کا حکم ہوتا ہے. وہاں پر آتے ہیں اور وہ تجلی آتی ہے، پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں اور پھر عطا ہوتی ہیں، اور پھر وہ لے کے قوم کے پاس آتے ہیں. اسی طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ احکامات خصوصی طور پہ عطا ہو گئے. اور خصوصیت یہ تھی کہ رب کائنات نے آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ بلایا، معراج عطا کیا، معراج کا تحفہ عطا کیا. اور اس معراج کے موقع پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو احکامات عطا ہو گئے وہ یہی احکامات تھے. اور اس کا سبب یہ ہے، اس کا وجہ یہ ہے، اس کا دلیل یہ ہے
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس لوٹے ہیں تو یہ آیت نازل ہوئی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ معراج میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور رب ذوالجلال کے درمیان جو چیزیں طے پائی ہیں، جو آگے کے لیے جو احکامات دیے جانے ہیں، وہ یہی احکامات ہیں، اور جس میں رب کائنات یہ حکم دے رہا ہے کہ اب جو تم اسلامی ریاست قائم کرنے والے ہو، جو مدینہ کی ریاست بننے والی، جو معراج کے موقع پر مدینہ دکھا دیا گیا ہے، فرمایا گیا کہ سواری کو یہاں روکو، سواری رکیے، فرمایا گیا کہ یہاں پر آپ نوافل ادا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نوافل ادا کیے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کون سی جگہ ہے، بتایا گیا کہ یثرب ہے، جو بعد ازاں مدینۃ النبی بننے والا ہے، آپ ہجرت کر کے یہاں آنے والے ہیں۔ تو آپ یوں ہی نہیں آنے والے یہاں پر، آپ یہاں پر آنے والے ہیں ایک خدا کے دین کو قائم کرنے کے لیے، حکومت الہیہ کو قائم کرنے کے لیے یہاں پر آنے والے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں کے نازل ہونے کے بعد وہ ہجرت کی تیاری شروع کر دی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو مدینہ بھیجنا شروع کر دیا ہے، اور پھر بالآخر خود بھی مدینہ تشریف لے کر آ گئے ہیں، تو مدینہ کے ایک حاکم کے طور پر، مدینہ کے ایک والی کے طور پر آئے ہیں، اور یہ جو حکم ہے اس کو قائم کیا سب سے پہلے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، جس کی آیات میں اس طرح بات آئی کہ لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اور پھر دوسری بات ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جائے۔ اب اگر کسی کو خوش کرنا ہے، کسی کو راضی کرنا ہے، تو راضی کرنے کا معاملہ اللہ رب العالمین سے وابستہ ہے، اسی کی عبادت کر کے اس کو راضی کرنا ہے۔ اب وہ جو 10 کمانڈمنٹس موسیٰ علیہ السلام کو ملی ہیں، یا پھر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کے اندر یہ 14 احکامات آ رہے ہیں، تو ان احکامات کے اندر سب سے اولین حکم توحید ہے، سب سے پہلا حکم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا ہے، سب سے پہلا حکم عبادت صرف اللہ رب العالمین کی ہے، رضا اور خوشنودی صرف اللہ کی حاصل کرنی ہے، اللہ کے سوا کسی کی حاصل نہیں کرنی، یہ پہلا حکم ہے۔ تو پہلے حکم کے ساتھ جو بالکل دوسرا حکم جڑ کر آتا ہے، اللہ کے حق کے بعد اگر کسی اور کے حق کی بات آتی ہے تو رب الوالدین کے حق کی بات آتی ہے، جو رب کائنات نے فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، وہ جو آپ کے والدین ہیں ان کے ساتھ آپ لوگوں نے احسان کا رویہ اختیار کرنا ہے۔ اب یہاں پر یہ بات دیکھنی ہے کہ یہ والدین کی جو رب کائنات نے یہاں پر اتنی بڑی اہمیت بیان فرما دی کہ رب نے جہاں اپنے حق کی بات کی، جہاں شرک نہ کرنے کا حکم دیا، جہاں کسی اور کی عبادت کرنے سے روکا رب کائنات نے، اپنے حق کی بات کرنے کے بعد والدین کے حق کی بات کی ہے، تو رب کائنات کی بارگاہ کے اندر والدین کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ اگر اس بات کو سمجھنا ہے تو یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ یہ جو والد کا لفظ ہے، اس والد کے لفظ کے متبادل کے طور پہ قرآن پاک کے اندر جو الفاظ آئے ہیں وہ اب، یعنی کہ آبا اس کی جمع ہو جاتی ہے، آبا، اب اور آبا، یہ الفاظ قرآن پاک میں ان کی تعداد اگر میں آپ کو بتاؤں، اب کا لفظ 119 مرتبہ قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے، 119 مرتبہ۔ اسی طرح آبا کا لفظ 64 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ تو اتنی بڑی تعداد کے اندر تاکید رب کائنات کی طرف سے آ رہی ہے۔ تو والدین کی اہمیت، والدین کے حقوق اللہ کے بعد کے حقوق ہیں، پہلے اللہ کے حقوق ہیں، اور اللہ کے حقوق کے بعد اگر کسی کے حقوق کی بات آئی ہے تو پھر والدین کے حقوق کی بات آئی ہے۔ اور قرآن پاک میں دیگر جگہوں پر بھی ہم لوگ دیکھیں، جس طرح رب کائنات نے یہاں فرمایا کہ والدین کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کرو، تو اللہ نے اپنے حکم کے ساتھ والدین کے لیے حکم دیا، جس میں قرآن پاک میں آتا ہے کہ انشکر لی، میرا شکر ادا کرو، ولی والدیک، اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ یعنی کہ انسان کو اگر مشکور ہونا ہے، شکر گزار ہونا ہے، تو شکر گزار ہونے کے لیے اولین ذات اگر کوئی ہو سکتی ہے تو وہ رب کائنات کی ذات ہو سکتی ہے، کہ رب کا شکر ادا کیا جائے۔ اور یہاں پر یہ بات ذہن میں رہے کہ رب کا شکر ادا کرنا بندے کی اولین ذمہ داری ہے، اور یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بندہ اگر شکر ادا کرنا چاہے، ساری زندگی شکر کا رویہ اختیار کرتا رہے تو نہیں کر سکتا، اس لیے کہ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے کہ بنی آدم اگر اپنی پیدائش کی گھڑی سے لے کے، جو ممکن نہیں ہے، اپنی پیدائش کی گھڑی سے لے کے موت کی گھڑی تک مسلسل سجدے میں رہ کر رب کا شکر ادا کرتا رہے، تب بھی رب کا شکر ادا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ رب کائنات نے یہ جو سجدے کی توفیق دی، یہ بھی اسی کا احسان ہے۔ رب کائنات نے یہ جو غلیظ قطرے سے انسان کی صورت دی، یہ بھی اسی کا احسان ہے۔ ماں کے پیٹ میں جو سنبھالے رکھا، یہ بھی اسی کا احسان ہے۔ اور اندر جتنی مشینری انسان کے اندر لگی ہوئی ہے، اس کو سنبھالنے والی اللہ کے سوا کوئی اور ذات نہیں ہے۔ انسان کی اپنی قدرت اپنے اندر کی مشین پر نہیں ہے کہ اپنے دماغ کے خلیوں کو وہ درست کر سکتا ہو، ان کی مرمت کر سکتا ہو، ان کو بنا سکتا ہو، ان کے اندر فطور پیدا ہو جاتا ہے اس کو درست کر سکتا ہے، انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔
اسی طرح دماغ کے معاملات، آنکھوں کے معاملات، زبان کے معاملات، وجود کے پورے کارخانوں کا معاملہ، اندر کے جتنے معاملات ہیں چلانے والی ذات رب کائنات ہے۔ اور باہر کا معاملہ تو ویسے انسان دیکھتا ہے کہ انسان کی کتنی قدرت ہے، انسان کا کتنا اختیار ہے، انسان کتنا کچھ کر سکتا ہے۔ تو رب کائنات کا شکر انسان ادا نہیں کر سکتا، لیکن اگر شکر ادا کرنا ہے تو پہلے رب کی ذات، اور اگر رب کے بعد کسی کا شکر ادا کرنا ہے تو رب کائنات کے بعد شکر ادا کرنے کے لیے دوسرا درجہ رب کائنات عطا فرمایا ہے وہ والدین کا شکر ادا کرنا ہے، کہ والدین کے دلوں میں رب کائنات نے کتنا بڑا رحم پیدا کر دیا تمہارے لیے، کہ والدین نے تمہاری پرورش کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ تو پہلی بات جو رب کائنات نے بیان فرمائی کہ تمہیں اپنے والدین کے معاملات میں جو رویہ رکھنا ہے وہ رویہ احسان کا رویہ ہونا چاہیے۔ اور اسلام جو احسان کی تعریف کرتا ہے، لفظ احسان کا استعمال کرتا ہے، یہ انصاف سے بڑا درجہ ہے۔ یہ بات آپ کے سامنے حقیقت کے طور پہ موجود ہے کہ انسان اگر کسی جگہ کہ میرے ساتھ انصاف کرو تو انصاف کے تقاضوں پر انسان انصاف کبھی نہیں کر سکتا۔ کس طرح انسان انصاف کرے گا؟ والدین کے ساتھ اگر معاملے میں انصاف کی بات آ جائے کہ کیا تھے تم کہ جب تم دنیا کے اندر آئے تھے، کیفیت کیا تھی تمہاری؟ یا ماں نے جو 9 مہینے تمہاری اپنے پیٹ کے اندر تمہارا خیال رکھا، تمہارے لیے سونا، تمہارے لیے جاگنا، تمہارا آرام، ماں کے پیٹ میں ماں کتنا خیال کرتی ہے، چلنا بھی نہیں ہے، وزن بھی نہیں اٹھانا، یہ بھی نہیں کرنا، وہ بھی نہیں، کتنا ماں وہ 9 مہینے پورے ایک احتیاط کے ساتھ گزارتی کہ میرے بچے کے اوپر کوئی فرق نہ پڑے، کوئی اثر نہ پڑے۔ اور آج کی جو تعلیمات ہیں وہ ماں کے پیٹ میں موجود بچے کے ذہن سازی کے حوالے سے جو تحقیق کرتی ہے تو انسان کے سامنے ہوش ربا چیزیں سامنے آتی ہیں کہ ایک انسان کی جو مینٹل ڈیولپمنٹ ہے، انسان کا ذہن کا جو بننا ہے، وہ ماں کے پیٹ میں جتنا ذہن بنتا ہے ماں کے پیٹ کے بعد اسے کم بنتا ہے۔ اتنی اس کی تخلیق ہو چکی ہے، پیٹ میں موجود ہے، اس کی تربیت ہو رہی ہے، پیٹ میں موجود ہے، اس کی تعلیم ہو رہی ہے۔ اور یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ کئی ہمارے بزرگوں کے حوالے سے بھی آتا ہے کہ ماں تھی، حافظہ تھی، قرآن پڑھتی رہتی تھی، اور جب بچہ پیدا ہوا ہے اس کے سامنے جب قرآن کھولا گیا تو بچہ اس قرآن پاک کو پڑھتا جا رہا ہے۔ یہ بات تو اس کی سنی ہوئی ہے ماں کے پیٹ کے اندر۔ تو ایک انسان ایک چھوٹے سے قطرے سے جب پیدا ہوتا ہے تو اتنا بڑا دماغ لے کے باہر آتا ہے ماں کے پیٹ سے۔ تو چھوٹے سے قطرے سے لے کر وہ جو بن کر پورا دماغ آیا، تو اس پورے دماغ کے اندر رب کائنات نے جو صلاحیتیں، جو فطرتیں، جو طبیعتیں، جو عادتیں انسان کے اندر ڈیولپ ہونی تھی وہ ماں کے پیٹ سے ڈیولپ ہو کے آنا شروع ہو گئی۔ اسی لیے اس دور کو آج کی تعلیم کی دنیا کے اندر بڑی اہمیت دی جاتی ہے۔ آج کی دنیا کے اندر ارلی چائلڈ ایجوکیشن پہ بہت زور دیا جا رہا ہے کہ بہت دیر بعد جا کے لوگوں کو پتہ چلا کہ ماں کے پیٹ کے اندر موجود بچہ جو سیکھ رہا ہے وہ اس قدر سیکھ رہا ہے کہ اس کی باقی کی ساری زندگی اس ماں کے پیٹ کے اندر سیکھے ہوئے ماحول کی وجہ سے بن رہی ہے۔ اس لیے ماں کے سامنے شاؤٹنگ نہ کی جائے، چیخا نہ جائے، برا بھلا نہ کہا جائے، گالم گلوچ نہ دی جائے کہ جس کے اندر ماں کے پیٹ میں بچہ موجود ہو، کہ وہ سارے کا اثر اس معصوم بچے کے اوپر پڑ رہا ہوتا ہے، اس کے ذہن کے اندر وہ چیزیں جا رہی ہوتی ہیں کہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے تو بہت کچھ وہ لے کر آ رہا ہوتا ہے۔ اور پھر کہا گیا کہ یہ جو ارلی چائلڈ کا جو پیریڈ ہوتا ہے ماں کے پیٹ سے، آج کی آپ کو معلوم ہونا چاہیے دنیا کے اندر اسکولنگ کا آغاز بچے کے ماں کے پیٹ میں ہوتے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ اور آج پاکستان کے اندر بھی یہی ہو رہا ہے کہ ایک ایسے بھی ہمارے پاس اسکول ہیں کہ جس وقت آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ بچہ پیٹ کے اندر ہے 3 مہینے بعد، 4 مہینے بعد، تو ماں کو اسکول بلا لیا جاتا ہے کہ آپ اسکول آ جائیں، اور ماں کی باقاعدہ نفسیاتی اور باقی دیگر معاملات سے اس کی نشستیں کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ لوگ، کیونکہ اس کی ماں کے تربیت، اس کو احتیاط، اس کو چیزیں بتانے سے بچے کی ڈیولپمنٹ میں بڑا اثر پڑے گا۔ تو تقریباً 70 سے 80% ڈیولپمنٹ تو اس ابتدائی عمر کے اندر ہو جاتی ہے بچے کی، جب بالکل کچھ بھی نہیں تھا، جب وہ بول بھی نہیں پا رہا تھا، ماں کے دودھ پر تھا، ہاتھ پاؤں بھی نہیں ہلا پا رہا تھا، ہم سمجھ رہے تھے اسے کچھ بھی نہیں آ رہا۔ اب یہ جب ہوش میں سنبھلے گا، دماغ اس کا کام کرنا شروع کرے گا، چلنا شروع کرے گا، بولنا شروع کرے گا تو سیکھے گا، تب تک وہ بہت کچھ سیکھ کر آ گیا۔ تو اب اس بچے کی کیفیت اگر یہ ہے کہ جب وہ کچھ بھی نہیں ہے ماں کے پیٹ میں ہے، اب وہ بچہ جو نہ اپنے آپ کو صاف کر سکتا ہے، نہ خود اپنے ہاتھ سے کھا سکتا ہے، نہ خود اپنے ہاتھ سے پہن سکتا ہے، اس وقت ماں اور باپ کیا کچھ نہیں کر رہے، ماں کو سہولیات باپ فراہم نہیں کر رہا، اس کے لیے روزی کا، رزق کا انتظام بندوبست نہیں کر رہا باپ، تو ماں بیچاری کیا کر لے گھر میں بیٹھ کر؟ تو یہ دونوں مل کر جو کچھ کرتے ہیں، تم اس کا کہو کہ میں انصاف کروں گا، تم کر ہی نہیں سکتے۔ خدا نے انصاف کی بات ہی نہیں کی ماں باپ کے ساتھ، اسی لیے نہیں کی کہ تم کر ہی نہیں سکتے۔ ہم میں سے کوئی انسان اپنے ماں باپ کا اس کے ساتھ انصاف کا رویہ کرنا چاہے نہیں کر سکتا، جو انہوں نے کیا تم کرو نہیں کر سکتے، ہاں احسان کا رویہ کر سکتے، کیونکہ احسان کا درجہ اس سے آگے کہ جو کچھ وہ نہیں کر سکے، جو کچھ انہوں نے نہیں کیا، تم اس سے آگے کی باتیں سوچو کہ مجھے وہ بھی ان کے لیے کرنا ہے، وہ جو کچھ میں کر سکتا ہوں میں ان کے لیے کروں۔ اس کے اندر پھر معاملہ یہ آ جاتا ہے کہ جب فزیکل انسان ورلڈ کے اندر آ جاتا ہے، دنیا کے اندر آ جاتا ہے،
تو پھر وہ یہ مقابلہ نہ کرے کہ میرے ماں باپ نے تو مجھے روکھی روٹی کھلائی تھی، میرا باپ تو غریب تھا، مجھے بہت سادہ کپڑے پہنائے تھے، رہائش میری بہت بیکار سی رکھی تھی، عمدہ سی نہیں تھی، اور میرے لیے تو میرے باپ نے کیا کیا۔ آج کل کی اولادیں ماں باپ کے لیے بہت کچھ روتی بھی نظر آئیں گی، شکوے شکایت کرتی ہوئی نظر آئیں گی۔ تو خدا کہتا ہے کہ نہیں، یہ باتیں مت کرو تم لوگ، یہ رویہ مت رکھو ماں باپ کے لیے، تمہیں ماں باپ کے لیے احسان کا رویہ رکھنا چاہیے، شکر گزاری کا رویہ رکھنا چاہیے، ان کے احسان کا رویہ کہ جو نہیں کیا وہ ان کے لیے کرنا ہے مجھے، وہ اپنی زندگی میں ان چیزوں سے محروم رہے تو مجھے ان کے لیے ان چیزوں کا انتظام کرنا ہے، جو وہ نہیں پہن سکے میں ان کو پہناؤں گا، جو وہ نہیں کھا سکے میں ان کو کھلاؤں گا، جیسے حالات کے اندر وہ نہیں رہ سکے ویسے حالات کے اندر میں ان کو رہوں گا۔ تو رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ پہلا حکم وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، یہ قرآن پاک کا حکم ہے۔ اور پھر ہمیشہ بات یہ میں آپ کے سامنے کرتا ہوں کہ دنیا کے اندر احکامات تو بہت دینے والے ہوتے ہیں، دنیا کے اندر بادشاہ وقت بھی حکم دے رہا ہوتا ہے، ریاست بھی حکم دے رہی ہوتی ہے، آپ کے معاشرے کے اندر آپ کی کمیٹیاں بنی ہوئی ہوتی ہیں، وہ بھی حکم دینے والی ہوتی ہیں، اصول بنانے والی ہوتی ہیں، لیکن جو حکم کی نوعیت اور اس کی اہمیت اللہ کے حکم کے طور پر بنتی ہے تو وہ انسان کے لیے ناگزیر ہو جاتا ہے، کیونکہ اس سے انکار اس کو کفر کے دائرے میں لے جاتا ہے۔ کوئی انسان یہ کہے کہ اللہ کی باقی ساری باتیں تو میں مانتا ہوں، لیکن ماں باپ کے معاملے میں اللہ کی بات کو ماننے کے لیے میں تیار نہیں ہوں، کیونکہ ماں باپ نے میرے لیے کیا کیا۔ تو رب کائنات کی اس حکم کی وہ جو ہے وہ ناراضی کر رہا ہوتا ہے کہ جب انسان اس طرح کے الفاظ اختیار کرے گا۔ تو پہلا حکم رب کائنات کی طرف سے یہ آیا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ماں باپ کے بارے میں۔ پھر دوسرا حکم یہ آتا ہے کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما، اور ایسا ہو جائے کہ وہ پہنچ جائیں، ابلاغ کے معنی سے پہنچنا، عندک ان میں سے، کبر بڑی عمر کو، احدہما کوئی ایک، او کلاہما عربی زبان کا او کے معنی ہیں یا، کلاہما دونوں ان میں سے، فلا تقل لہما حکم ہے، الفا فا پس بات کو توڑنا ختم کرنا، حکم دینا، کوئی اور گنجائش نہیں ہے، بس اب قطعی حکم دے رہا ہوں میں تمہیں، فلا تقل لہما، تم کہہ نہیں سکتے ان کو اف۔ ایک لفظ رب کائنات نے چنا اور منتخب کیا ہے، اف، اور اف کی معنی یہ ہوتی ہے کہ اس سے چھوٹا لفظ تو کوئی بن ہی نہیں سکتا، یہ دو حرفی لفظ ہے، بیزارگی کے اندر، چڑ کے اندر، غصے کے اندر، ناگواری کے اندر، انسان ماں باپ کی بڑی عمر کی وجہ سے، ان کے ان رویوں کی وجہ سے کہ جب وہ اپنے خود ضابطوں کے اندر نہیں ہوتے، کنٹرول کے اندر نہیں ہوتے، غصوں کے اندر ہوتے ہیں، اور پھر اس گھڑی کے اندر اگر وہ کچھ کہے جاتے تو انسان بیزارگی کے اندر اگر کچھ کہنا چاہے تو رب کہنا کہتا خبردار، تمہیں تو ماں باپ کو اف بھی نہیں کہنا، اب اس سے نیچے کیا رہ جائے گا باقی۔ یہ ظاہری صورت ہے، احسان کا رویہ اختیار کرو، پہلا حکم۔ دوسرا حکم اف ولا تنہرہما، اور تنہرہما تیسرا حکم ہے، اور تنہرہما کے معنی کہ اونچی آواز میں بات کرنا۔ نمازوں کی کیفیت آتی ہے سری نماز اور جہری نماز۔ سری نماز وہ کہ جو دل میں انسان تلاوت کر رہا ہوتا ہے، دل میں برا مت کہو، ایک الگ بات ہے۔ تنہرہما ایسا نہر، تنہر بلند آواز میں کوئی چیز کرنا، تو ماں باپ کے سامنے تمہیں بلند آواز میں بات نہیں کرنی۔ تو یہاں سے یہ حکم آیا کہ جو آپ کی آواز کی لیول ہے، سطح ہے، وہ ماں باپ کی آواز کی سطح سے اونچی نہیں ہونی چاہیے، وہ جتنا بات کر رہے ہو ان سے دھیما ہو کر بات کرو۔ اف لکما، نہ ان کو اف کہو اور نہ ان کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کرو۔ اب یہاں سے چند ایک چیزیں آپ کو سمجھنی پڑیں گی کہ یہ احکامات جو رب کائنات دے رہا ہے ان کا اطلاق کہاں کہاں ہو سکتا ہے۔ ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ رب کائنات کا حکم آیا، اور پھر فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بات آواز تو تمہیں نیچے رکھی، اف بھی تمہیں نہیں کہنا، لیکن اب اگر کچھ بول بھی رہے ہو تو سن لو، وہ بولا ہوا تمہارا جملہ اور لفظ وہ قول کریم ہونا چاہیے، با ادب ہونا چاہیے، میٹھا ہونا چاہیے لہجہ تمہارا، کبھی تلخی کے اندر بات کرنا، کبھی سختی کے اندر بات کرنا، کبھی دل آزاری کے انداز کے اندر بات کرنا، ایسے الفاظ ادا کر دینا کہ جن سے انسان کو اذیت پہنچ رہی ہو، تکلیف پہنچ رہی ہو، ایسا لفظ بھی مت بولنا اپنے ماں باپ کے سامنے، یہ خدا کا حکم ہے۔ اور دیکھیں یہ چار احکامات تواتر کے ساتھ ایک ہی جگہ پر ہے۔ خدا نے اپنے بارے میں دو باتیں کی کہ میرے ساتھ شرک مت کرو، اور رب کائنات دوسری بات یہ کہ میرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ یہ باتیں رب کائنات نے اپنے لے کی، لیکن جب ماں باپ کے لیے بات کی تو زیادہ تفصیلی بات کی رب کائنات نے یہاں پر۔ پہلی بات ہے کہ احسان کا رویہ اختیار کرو ماں باپ کے ساتھ، دوسری بات ہے کہ اف بھی مت کہو ان کو، ناگواری کے اندر، غصے کے اندر، چڑ کے اندر، یہ 3 4 5 بڑے مجموعے جملے تقریریں مت کرو ان کے سامنے، یہ تو بہت خطرناک قسم کی بات ہے کہ تم زیادہ بول جاؤ، 2 حرفی لفظ اف بھی نہیں کہہ سکتے تم ان کے سامنے۔ اور تیسری بات یہ کہی کہ اونچی آواز نہیں ہونی چاہیے تمہاری ان کے سامنے،
اور چوتھی بات یہ کہی رب کائنات نے کہ گفتگو کرو تو قول کریم ہونی چاہیے، میٹھی بات ہونی چاہیے، ٹھنڈی بات ہونی چاہیے، دل کو لگنے والی بات ہونا چاہیے، بیزارگی والی اور تکلیف دینے والی بات نہیں ہونی چاہیے۔ اب جب یہاں تک بات آ جاتی ہے تو پھر یہ بات آتی ہے کہ انسان اپنے والدین کے بارے میں یا ان حوالوں سے سوچنے کی کوشش کرتا ہے کہ والدین کے دائروں میں آتا کون کون ہے۔ یہاں دو کا تذکرہ ہوا ہے کہ باپ یا ماں او کلاہما، دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں، لیکن جب ہم حدیث کو دیکھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں اس کی وضاحت یہ کرتے ہیں کہ تمہارے 3 باپ ہیں۔ اگر مرد سے کہا جا رہا ہے کہ 3 باتیں تو عورت کے بھی 3 باپ ہیں، اسی طرح اگر تمہاری 3 مائیں ہیں تو تمہارے بیوی کی بھی 3 ماں ہیں، عورت سے بھی کہا جا رہا ہے کہ تمہاری 3 مائیں ہیں۔ 3 باپ کون ہیں؟ پھر فرمایا تشریح کے اندر کہ وہ جس نے جنم دیا، وہ جس نے تعلیم دی، اور وہ کہ جس نے اپنی بیٹی آپ کو دی۔ اگر تمہاری بیوی کا وہ باپ ہے تو وہ تمہارا بھی باپ کے درجے برابر رکھتا ہے۔ اسلام نے 3 رشتے بتائے ہیں۔ ہمارے ہاں معاشرے کے اندر ہم 2 رشتے مانتے، تیسرا رشتہ مانتے نہیں، حالانکہ معاشرہ مسلمانوں کا رشتہ ہے۔ پہلا رشتہ سندھی میں جانا ابانا، اردو میں کہتے ہیں ددھیال، پھر دوسرا رشتہ آتا ہے امانا ننھیال، اور تیسرا ہم سندھی میں کہتے ہیں ساہوریجا۔ تو یہاں پر جو تیسرا رشتہ قرآن پاک میں تعلیمات اسلامی کے اندر وہ آتا ہے مساہرت کا رشتہ، ساہوریجا مساہرت، کہ وہ جو رشتہ آپ سے طے کرتا ہے، بیٹی آپ کو دیتا ہے، وہ آپ کا باپ ہے۔ اور جس بیٹی کو جو بندہ اپنے گھر کے لے کر آیا کسی کی بیٹی کو، اب اس بیٹی کے لیے اس کا باپ کا درجہ رکھتا ہے۔ اور یہی وہ نازک جگہ ہے جہاں پر ہمارے ہاں ہمارے معاشروں کے اندر سب سے بڑی کوتاہیاں ہو رہی ہیں۔ جب اسلام 3 رشتے قرار دے رہا ہے تو مرد ہو یا عورت، اس کو تینوں رشتوں کو احترام کے دائرے کے اندر لینا ہے۔ یعنی کہ اگر گھر کے اندر بہو بیٹی آئی ہے تو اس بہو بیٹی کو ماں باپ کی طرف سے، لڑکے کے ماں باپ کی طرف سے وہی رویہ ملنا چاہیے۔ اب ہمارے پاس ایک اور معاملہ آ گیا، ساس کا رویہ۔ تو ساس کا رویہ، جس کو ہم ساس کا رویہ کہتے ہیں، نہیں ہونا چاہیے، وہ ماں کا رویہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ لڑکی کے لیے وہ ماں ہے اور اس ماں کے لیے وہ بیٹی ہے۔ کسی نے اپنی بیٹی آپ کے حوالے کر دی تو اب آپ کا معاملہ ہے، رشتہ داری ہوئی ہے، خاندان جڑے، تو اس خاندان کے جڑنے کے بعد اب اس بچی کے ساتھ رویہ آپ کے کیسے ہونا چاہیے، اس کی وضاحت دین اسلام کرتا ہے۔ اس کو بیٹی سمجھنا، اس کے والدین کی عزت کرنا، احترام کرنا، اس لڑکے کے لیے لازم کہ اس کی ماں کو تم اپنی ماں سمجھو، اس کے باپ کو تم اپنا باپ سمجھو۔ اسی طرح یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ اسلام نے جو آداب کے دائرے مقرر کیے، استاد کے لیے جو آداب کے دائرے مقرر کیے، یہ بھی بڑے اہم معاملات ہیں۔ کیونکہ یہاں پر بات آئی کہ 3 باپ، جس نے جنم دیا، جس نے تعلیم دی، اور جس نے اپنی بیٹی دی۔ اب جس نے تعلیم دی کا درجہ کیوں آتا ہے؟ جب اس کی بات آتی ہے کہ ماں باپ انسان کو گوشت کے لوتھڑے کی صورت میں دنیا کے اندر لے کر آئے، اس کی جسمانی بقا کا معاملہ ان کے ہاتھوں میں تھا۔ اللہ رب العالمین نے ذریعہ بنا دیا انسان کو۔ بیماری ہوتی ہے تو دوڑتے ہیں، کھانسی ہو گئی تو دوڑ دیے، بخار ہو گیا تو دوڑ دیے، نیندیں بیٹا ہم نے خراب کر دی، علاج معالجہ کے لیے دوڑتے رہے، سنبھالتے رہے، خیال کرتے رہے۔ لیکن یہ انسان گوشت کا لوتھڑا اور وجود لے کر دنیا کے اندر ایک جانور اور حیوان سے ہٹ کر کچھ نہیں ہے۔ اس کو اگر انسان بنانے والا کام جو علم کی بنیاد پر، جو تعلیم کی بنیاد پر ہوتا ہے، جو معاشرت اور معیشت کے اصول اور طریقے سیکھ کر کام کر رہا ہوتا ہے، اگر وہ کردار کو ادا کر رہا ہوتا ہے، وہ اس کا استاد ادا کر رہا ہوتا ہے، جو اس کو حیوان سے انسان بنا رہا ہوتا ہے، تو اس کا رول بڑا وائٹل ہو جاتا ہے، بڑا اہم ہو جاتا ہے، بڑا کلیدی کردار بن جاتا ہے انسانی زندگی کے اندر۔ اسی لیے استاد کے معاملے میں بھی اتنی ہی احتیاط کی بات کی گئی جتنی ماں باپ کی احتیاط کی بات کی گئی ہے، درجہ برابر رکھا گیا ہے۔ اور کبھی کبھی ہمارے یہاں سے کوتاہی ہوتی ہے۔ میرے ایک سادہ سی بات تھی جو مجھے میرے ایک استاد نے سمجھا، اور میں ہمیشہ دوستوں سے کہتا ہوں، کبھی استاد کے لیے یہ مت کہو کہ یہ میرا استاد رہا ہے۔ میرے استاد نے ایک مرتبہ جب میں نے غلطی یہ کی کہ کسی میرے استاد رہے، میں کسی تعارف کرا رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ بیٹا کبھی کہو گے کسی کو کہ یہ میرے باپ رہے ہیں؟ میں کہا سر یہ کیسے کہہ سکتا ہے بندہ؟ تو کہا کہ استاد کے لیے بھی یہ لفظ مناسب نہیں کہ یہ میرے استاد رہے ہیں، یہ ساری زندگی کے لیے تمہارے استاد ہیں۔ تو جتنے بھی زندگی کے اندر اساتذہ ملے ہیں، ان اساتذہ کا احترام کرنا، اب ان کے لیے آداب کی پوری ایک تفصیل طے کر دی ہے کہ اسلام نے طے کر دی کہ آواز ان سے آواز بلند نہیں ہوگی، چاہے ماں ہو، چاہے باپ ہو، چاہے استاد ہو، چاہے سسر ہو، چاہے ساس ہو، آواز بلند نہیں کرنی ان سے۔ ان کے ساتھ احسان کا سلوک کرنا ہے، بلند آواز میں بات نہیں کرنی، قول کریم ان سے کرنا، یہ سارے تینوں معاملات کے اندر یہ بات آ جانی چاہیے۔ اگلی بات پھر یہ بھی آ جاتی ہے کہ ان سے آگے نہیں چلنا، یہ بھی ایک تکریم اور احترام کا ایک معاملہ ہے، ہمیشہ ان کے پیچھے چلنا ہے۔ اگلی بات پھر یہ آ جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو بہت اہم تعلیمات ہیں،
آج ہمارے معاشروں میں وہ تعلیمات ختم ہو گئی ہیں اور ہم ان کو وہ اہمیت نہیں دے رہے ہوتے جتنا ہمیں سیرت سے سنت سے وابستگی ہماری ہونی چاہیے، کہ ان کے احترام میں جب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان آیا کرتے تھے تو آج کے معاشروں نے مختلف روایات اختیار کی، اللہ کے نبی نے منع فرمایا، اور اللہ کے نبی استاد بھی تھے سارے صحابہ کے۔ صحابہ اٹھ کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے کہ فلاں صحابہ اللہ کے رسول آ رہے ہیں، اللہ کے رسول نے منع فرمایا کہ مجوسیوں کی تم یہ روش مت اختیار کرو کہ جب ان کے ہاں کوئی بڑا آتا تھا تو وہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ تو صحابہ نے دوسرا عمل اختیار کیا احترام کے لیے، اور یہ ہم سب کے لیے تعلیم ہے۔ اللہ کے رسول جب محفل سے اٹھتے تو سارے ساتھ اٹھ جایا کرتے تھے احترام اور تکریم کے دائروں کے۔ ہمارے یہاں رویے الٹے ہو گئے، آنے پر ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، جاتے ہوئے ہم لوگ بیٹھے رہتے ہیں۔ اور اگر اسکولوں میں یہ اختیار کر لیا جائے تعلیم کے معاملے کے اندر تو ہمارے تعلیمی معاملات کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ جی استاد آ رہا تو سارے کھڑے جاؤ، کیوں کھڑے نہیں ہوتے؟ اور پھر استاد ناراض بھی ہو رہا ہوتا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت وہاں ٹوٹ رہی ہوتی ہے، تو اس پر عمل کرنے کی شدید ضرورت ہے۔ تو یہاں پر یہ بات آ رہی ہے کہ والدین کے بہت بڑے انسان کے اوپر حقوق ہیں جو قرآن پاک بیان فرما رہا ہے۔ اب میں حدیث سے چند ایک چیزیں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ تم ان کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کرو، اف بھی نہ کہو، بلند آواز میں بات مت کرو، اور جب بھی بولو تو قول کریم بولو، کریم اختیار کرو۔ تو یہ ساری چیزیں اگر انسان کرے گا تو اس کے نتیجے میں انسان کو ملے گا کیا؟ حدیث بیان کرتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ خطبہ دینے کے لیے تشریف فرما ہو رہے ہیں، اور آپ نے ہر زینے پہ قدم رکھتے ہوئے کہا ہے کہ آمین۔ اور حدیث میں آتا ہے، اور یہ حدیث جبریل ہے کہ جبریل امین آئے ہیں اور جبریل امین آ کر کہتے ہیں کہ آپ آمین کہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہتے چلے جاتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ تعلیم کے لیے سوال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سوال کرنے کے دو معنی آتے ہیں، ایک سوال کرنا کسی سے مانگنا، اس کی ممانعت کی گئی ہے، اور ایک سوال کرنا کسی سے پوچھنا۔ اچھا، پوچھنے کے بھی معاملات اور بڑی احتیاط ہیں دین اسلام کے اندر اگر کبھی پڑھا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعض چیزیں پوچھنے پر بڑے شدید ناراض ہوئے ہیں، اور بعض چیزیں پوچھنے کی بڑی ستائش بھی کی گئی ہے، جسے ہمارے بڑے ہمیں کہا کرتے تھے کہ ہمیں شرم نہ ہے۔ جیسے قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، پوچھو گے تو پتہ چلے گا نا کہ اللہ کے رسول نے کیا طے کیا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ مجھے اس معاملے میں کیا کرنا چاہیے، معیشت کا معاملہ ہے، شادی بیاہ کا معاملہ ہے، رسومات کا معاملہ ہے، کوئی قدم مجھے اٹھانا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ دائرے سے قدم مت اٹھاؤ جب تک کہ تم جان لو کہ اللہ کے رسول کا کیا حکم ہے۔ تو یہ جاننا ہمیں شرم نہ ہے، یہ ہمارے بڑے کہا کرتے تھے کہ اگر دینی معاملات ہیں تو شرم میں ایسا نہیں کہ بندہ نہ پوچھ رہا ہو، پوچھ لو، لیکن بیجا سوالات کرنا، خواہ مخواہ کے سوالات کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے ہوئے کوئی صاحب پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں جاؤں گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور ایک مرتبہ غصے میں آ گیا کسی صاحب کے ساتھ اور کہا کہ جہنم میں جاؤ گے، اور اللہ کے رسول کی زبان سے یہ چیز نکل جائے تو سختی سے منع فرمایا۔ یہ سوال، اس طرح کے سوال، بیجا سوال، غیر ضروری سوال، یہ کرنے سے ممانعت فرما دی، جس سوال کا کوئی مقصد نہ ہو۔ اور خود یہ دینی معاملات کے اندر بھی معاملہ آتا ہے کہ ہمیں بہت سے معاملات پوچھنے کا بڑا شوق ہوتا ہے جن کا ہم سے تعلق ہی نہیں ہوتا، اور دوسروں کے معاملات بھی ہم لوگ جا کے پوچھ رہے ہوتے ہیں، ہمارا معاملہ ہی نہیں ہوتا وہ۔ تو یہاں پر بھی ممانعت کیا کہ بھئی آپ کو یہ معاملہ سوال کرو، اس کا مسئلہ کیا آپ کے ساتھ؟ تو بندہ کہتا ہے میرے ساتھ تو مسئلہ نہیں، میں تو یوں پوچھ رہا ہوں۔ بھئی یوں کیوں پوچھ رہے ہو تم مسئلہ؟ تو یوں خواہ مخواہ کی جو نہ کریدنے کی اور کھودنے کی جو چیزیں ہوتی ہیں، اس سے منع کیا گیا ہے، اس سے آپ کا تعلق نہ ہو، غیر ضروری طور پہ کسی چیز کا جا کے پوچھنا۔ تو یہاں پر بھی ممانعت کی کہ مفتی سے جب فیصلہ لیا جا رہا ہوتا ہے تو اس وقت بھی یہ بات آتی ہے کہ بھائی اس مسئلے کا آپ سے تعلق کیا ہے، جس پس منظر میں، جس تناظر میں آپ بات کریں۔ چونکہ اللہ کے رسول نے بعض مناظر معاملات کے اندر بعض سوالوں کے مختلف حوالوں سے مختلف جوابات دیے ہیں۔ اور اس حدیث میں آ رہا ہے کہ ایک شخص آ کر کہتا ہے رسول خدا مبارک ہو، مجھے جہاد کی اجازت مل گئی ہے اور میں جہاد کے اندر چلنا چاہتا ہوں، مجھے آپ کی اجازت چاہیے۔ کہا کہ تمہاری ماں؟ کہا وہ تو بوڑھی ہے گھر میں۔ کہا کہ جاؤ۔ یعنی ایک کو ماں کے لیے منع کر دیا، کسی کو اجازت دے دی گئی، کسی کو نہیں دی گئی۔ کیا اسباب تھے؟ اسباب یہ تھے کہ ہر ایک کی حالت مختلف تھی۔ تو اپنی کیفیت کے لحاظ سے سوال کر کے جواب لینا یہ الگ بات ہے، دوسرے کی کیفیت پہ سوال کا جواب معلوم کرنا منع کر دیا گیا ہے، نہیں کرنا سوال جس کا تعلق نہ ہو آپ سے۔ تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو والدین کے بارے میں بات حدیث آ رہی تھی کہ جبریل امین نے فرمایا اور کہا کہ اے نبی، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، یعنی کہ تباہ و برباد ہو، ناک یعنی ذلیل و خوار ہو، رسوا ہو، جس کے پاس تیرا ذکر ہو اور اس نے تجھ پہ درود نہ پڑھا ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو۔ پہلی دعا آپ نے فرمایا کہ آمین۔ پھر یہی بات فرمایا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جسے زندگی میں ماہ رمضان کا مہینہ میسر ہے اور اپنی بخشش نہیں کروا سکا۔ اور تیسری مرتبہ آپ نے فرمایا
کہ خدا اس سے بھی برباد کرے جس نے اپنے ماں باپ کو یا ان میں سے کسی ایک کو پایا اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ گیا، وہ بھی خاک آلود ہو۔ یعنی کہ ماں باپ کے ساتھ یہ احتیاط ہیں جن کا ذکر قرآن یہاں پر کر رہا ہے، ان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اللہ کی جنت نہ حاصل کر سکا وہ، تو ایسا شخص بھی تباہ و برباد ہو۔ تو بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ یہ جو باتیں بتائی جا رہی ہیں یہ بندے کی بھلائی کے لیے بتائی جا رہی ہیں۔ اگر بندہ ان کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کے لیے جنتوں کا اعلان ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو 4 باتیں ہیں زندگی میں اختیار کر لی جائیں تو گویا کہ یہ ماں باپ نہیں ملے، یہ جنت کے ٹکٹ مل گئے ہیں۔ ان ماں باپ کی خدمت کر کے، قرآن پاک کے ان احکامات پر عمل کر کے انسان جنتوں کے اندر جا سکتا ہے۔ تو معاملہ بڑا اہم تھا۔ ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ دیکھیں ماں باپ دنیا کے اندر تھے، لیکن ماں باپ دنیا کے اندر چھوڑ کے چلے گئے کسی کو، اب بچہ رہ گیا، مطلب یتیم بچہ بیچارہ۔ اب یہاں پر یہ فرمایا گیا کہ جس شخص نے کسی ماں باپ کے یتیم بچے کی خدمت کی، اب وہ ماں باپ کی چھوڑی بھی اولاد ہے نا، تو وہ ماں باپ کتنے خوش ہوں گے کہ آپ ان کے بچوں کو سنبھال لو، ان کا کام اب آپ لوگ کر رہے ہو، ان کی ذمہ داریاں اب آپ ادا کر رہے ہو۔ تو اللہ رب العالمین کو وہ بات بڑی پسند آتی ہے۔ فرمایا گیا کہ جس نے کسی مسلمان ماں باپ کے یتیم بچے کو کھلایا پلایا یہاں تک کہ وہ یعنی کہ بالغ ہو گیا، اس کے لیے یقیناً جنت واجب ہوگی، اللہ رب العالمین اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ اور جس نے کسی مسلمان کو آزاد کیا اللہ اسے جہنم سے آزاد کرے گا، اور اس کے ایک ایک عضو کے بدلے اللہ رب العالمین اس کا ایک ایک عضو جہنم سے آزاد کرے گا۔ یہ بڑی وضاحت کے ساتھ یہاں بات کر دی گئی۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا، یہ ایک انصاری صحابی تھے، اور فرمایا کہ یا رسول خدا میرے ماں باپ کا انتقال ہو گیا ہے، اور اگلا سوال یہ تھا کیا میں ان کے انتقال اور وصال کے بعد بھی ان کے لیے کوئی سلوک کر سکتا ہوں، یعنی کہ نیک سلوک کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں 4 سلوک ان کے مرنے کے بعد بھی کر سکتے ہو۔ وہ زندگی کے 4 سلوک آپ نے سن لیے، 4 سلوک یاد رکھنے کے ہیں: احسان، اف لکما، تنہرہما، اور قولا کریما۔ 4 اصول، 4 ضابطے، 4 قانون۔ ماں باپ مر گئے تب بھی 4 ایسے کام ہیں جو سلوک کے دائرے میں آتے ہیں، مرنے کے بعد ان سے کرو تب بھی تمہیں نیکیاں ملتی رہیں گی، اجر ملتا رہے گا، ثواب ملتا رہے گا۔ ماں باپ کی خدمت کا جو زندگی میں خدمت کا مل رہا تھا اب وہ نہیں رہے، لیکن تم یہ معاملہ ان کے لیے کر رہے ہو، اللہ رب العالمین ان کے بدلے میں، اس سلوک کے بدلے میں تمہیں جنت عطا کر رہا ہے۔ یعنی کہ ماں باپ کتنی بڑی دولت ہو گئے ہیں، تو اللہ کی نعمت، دنیا سے رخصت ہو گئے تو یہ کام کرو، اللہ رب العالمین تمہیں اس کے بدلے کے اندر بڑی نعمت اور بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ اور ان 4 میں سب سے پہلا ان کے جنازے کا انتظام کرو۔ اور یہاں میں کہتا ہوں کہ بڑی اہمیت کی بات ہے، ان کے جنازے کی نماز پڑھنا تو الگ بات ہے، امامت کرنی چاہیے، کیونکہ وہاں رقت آمیز دعائیں جو دل کی کیفیتوں سے نکلتی ہیں، سوز اور گداز سے نکلتی ہیں، اللہ کی بارگاہ کے اندر پہنچنے والی سب سے جو طلب والی دعا ہو سکتی ہے وہ تو بیٹے کی ہو سکتی ہے، اولاد کی ہو سکتی ہے، لیکن ہم پکڑ کے کسی مولوی کو کھڑا کرتے تم نماز پڑھاؤ۔ یہ مولوی کا نظام اسلام کے دور میں نہیں تھا پہلے، جو آج کل ہمارے پاس ہو گیا ہے۔ جو نمازی ہیں وہ سارے آ جائیں، جو ان میں سے سب سے زیادہ دین کا سمجھدار اور سمجھ رکھنے والا ہو، حلال حرام کا اس کو پتا ہو، نماز کے اصول اس کو معلوم ہو، تقویٰ میں سب سے بڑھ کر ہو، آپ سمجھتے ہو جس کو، آپ اسے کہیں اس کو آگے نماز پڑھنے کے لیے کہیں۔ یہی نظام چلتا رہتا تھا ہمیشہ سے لے کر۔ بعد ازاں یہ ہوا کہ مسجد کو سنبھالنا ہے اور مسجد کے اوقات کار کا خیال رکھنا ہے، صفائی ستھرائی کا خیال کرنا ہے، پھر کسی کو اجرت پہ رکھ لیا کہ بھائی آپ آ جائیں اور یہ مسجد سنبھالیں اور ہم آپ کو اس کی اجرت دیں گے۔ لیکن اصل طریقہ وہ والا تھا کہ سنبھالنا بھی سب کی ذمہ داری ہے، مسجد کو سے محبت لگانا بھی سب کی ذمہ داری ہے، مسجد میں داخل ہونا بھی سب کی ذمہ داری ہے، مسجد میں بیٹھنا بھی سب کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ روایتیں مسلمانوں سے ختم ہو گئیں۔ اب چند گھڑیوں کے لیے مسجد میں آتے ہیں نکل جاتے ہیں، باقی ساری ذمہ داری مولوی صاحب کی، نہ اس کی صفائی ستھرائی کا اہتمام، اس کی صفائی ستھرائی پہ کتنا بڑا اجر تھا، سارے لوگ محروم ہو گئے۔ بہرحال تو نماز ادا کرنی چاہیے اولاد کو، جو سب سے زیادہ قریبی ہو اس کو ادا کرنی چاہیے۔ اس میں نماز میں کیا مشکل ہے؟ درود شریف پڑھنی ہے، ثنا پڑھنی ہے، اور میت کے لیے دعا کرنی ہے۔ وہ ایک چھوٹی سی دعا ہے، اگر ہم لوگ یاد کر لیں اور ہمیں جہاں بھی موقع ملے انسان کو وہ نماز پڑھنے کا، تو خود اپنی نماز بھی بہتر ہو سکتی ہے جنازے کی، بندہ وہ نماز جنازے کی پڑھ رہا ہے جو سنت رسول کے مطابق ہے، اور اگر کبھی پڑھانے کا موقع مل جائے تو بندہ اس قابل ہو کسی کا جنازہ پڑھا سکے، ورنہ ایسا نہ ہو کبھی خدا نہ خواستہ کسی ایسی کیفیت کے اندر بندہ گزرے کہ انسان کسی سفر کے اندر، کبھی پہاڑوں کے اندر، کبھی طوفانی حالات کے اندر بچھڑ جائے، کوئی بندہ مر جائے، اس کا جنازہ پڑھانے والا بھی کوئی نہ ہو، حالانکہ وہ مسلمانوں کا گاؤں تلاش کرتے رہتے جنازہ نماز پڑھانے والا کہاں ہے، بندہ غسل دینے والا بندہ کہاں۔ تو یہ کیفیت نہیں ہونی چاہیے، ہر مسلمان کی حالت یہ ہونی چاہیے۔ تو سب سے اولین چیز کیا بتائی گئی کہ والدین کا جنازہ، ان کی نماز یہ ادا کرے، اولاد کی ذمہ داری ہے۔
اور اس کے بعد دوسری بات یہ کہ ان کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہے. یہ تو ساری زندگی ہو سکتی جب تک بندہ زندہ ہے. اگر والدین نہ ہو ہیں تو ان کی خدمت کرو، 4 اصول. نہیں ہے تو یہ کام کرو گے تو اجر ملے گا، یہ کام کرو گے تو ثواب ملے گا. دعا ماں باپ کے لیے کر رہے ہو، اجر تم اپنا کما رہے ہو، جہنم سے خلاصی حاصل کر رہے ہو. تو اس چیز کو اختیار کرو اور ان کے کیے گئے وعدوں کو پورا کرو. جو بھی انہوں نے وعدے کسی سے کیے، جس سے بھی وعدہ کیا انہوں نے، کوئی بھی وہ چلے گئے، ان وعدوں کو ضرور پورا کرو. کوئی کاروباری وعدے ہو سکتے ہیں، کوئی رشتے داریوں کے وعدے ہو سکتے ہیں، کسی کو نبھانے کے وعدے ہو سکتے ہیں، کسی سے ملنے ملانے کے وعدے ہو سکتے ہیں، کسی کو گود لے لیا، یہ کسی سے وعدہ کر لیا، کسی کا بچہ لے لیا. تو جو کچھ بھی وعدے ان لوگوں نے زندگیوں کے اندر کیے، ان وعدوں کی پاسداری اب آپ نے کرنی ہے. مر گیا کھپ گیا بات ختم. نہیں، وہ جو کچھ تھے وہ اب سب کچھ آپ نے کرنا ہے. ان کی ذمہ داریوں کو آپ نے اٹھانا ہے، ان کے وعدوں کو آپ نے اٹھانا ہے. اور چوتھی چیز یہ بتائی گئی، ان کے دوستوں کی عزت کرنا اور صلہ رحمی کا جو صرف ان کی وجہ سے ہو. یہ حدیث کے اندر آتا ہے، جو ان کے عزیز تھے، جو ان کے اقارب تھے، جو ان کے دوست تھے، جو ان کے رشتہ دار تھے، ان کی عزت اس لیے کرنا کہ یہ ان کی عزت کرتے تھے. میرے باپ ان کی عزت کرتے تھے، میرے باپ ان کے پاس جاتے تھے، میرے باپ ان سے ملتے تھے. تو باپ کی وجہ سے اگر یہ سب کچھ کیا جائے گا تو اللہ رب العالمین اس کے بدلے کے اندر اس بندے کو نوازے گا کہ جو اس کے لیے سارا کچھ کر رہا ہوتا ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر ایک صحابی حاضر ہوئے اور آ کر کے رسول خدا، میں جہاد کے ارادے سے آپ کی خدمت میں خوشخبری لے کر آیا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری ماں ہے؟ اس نے کہا ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا اس کی خدمت میں لگا رہے، جنت اس کے پیروں کے پاس ہے. جنت اس کے پیروں کے پاس ہے. دوبارہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا جب سوال اس نے کیا، رسول خدا میں جنت کی اجازت لے کر آ کہ مجھے آپ جنت میں مجھے جہاد میں جانے کی اجازت دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جاؤ اپنی ماں کی خدمت کرو، جنت اس کے قدموں کے پاس ہے. اور پھر یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ بات کہی کہ جاؤ اپنی ماں کی خدمت کرو، جنت اس کے قدموں کے قریب ہے. اسی طرح ایک بات ذرا سمجھ لیجیے گا غور سے کہ ابھی جو ہم نے تھوڑی بہت بات کی تھی یتیم کے حوالے سے، کسی کے بچے کو سنبھالنے کے حوالے سے، گھروں کے حوالے سے بات آئی. تعلیمات اسلام کے اندر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر یہ بات ہے کہ اللہ کے بندوں کے گھروں میں سب سے بہترین گھر وہ ہے جہاں کسی یتیم کی پرورش ہوتی ہے اولاد کی طرح. یہ بہترین گھر ہے اللہ کو بڑا قبول ہے، بڑا پسندیدہ گھر ہے وہ، کہ جہاں کسی یتیم کو لے کے پالا جاتا ہے، اس کی پرورش کے لیے پورے اخراجات اپنی اولاد کی طرح اٹھائے جاتے ہیں. تو اس کے لیے بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ اجر عطا فرماتا ہے. نسائی کی ایک حدیث ہے، ابن ماجہ کے اندر بھی موجود ہے. اس حدیث میں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں تمہارے باپوں کے نسبت سے وصیت کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کر رہے ہیں، اللہ تمہیں تمہاری ماؤں کی نسبت وصیت کرتا ہوں. یہ جملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ بیان فرمایا. اللہ تمہیں تمہارے قرابت داروں کے بارے میں وصیت کرتا ہے، سب سے زیادہ نزدیک والا، پھر اس کے پاس والا، پھر اس کے پاس والا. یعنی کہ اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے. کہ کون رہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تمہیں تمہارے باپوں کے بارے میں وصیت کرتا ہے، اللہ تمہیں تمہارے ماؤں کے بارے میں وصیت کرتا ہے، اللہ تمہیں تمہارے ماں باپ کے ان رشتہ داروں کے جو ان کے سب سے قریب تھے ان کے بارے میں وصیت کرتا ہے، ان کا خیال کرنا ہے. یہ حدیث نسائی کی اور ابن ماجہ کی ہے. تو یہ تھی کہ ماں باپ کے حقوق کے اندر پھر ایک بات آ جاتی ہے جو پہلے بھی بات آئی کہ آپ کو ان کے ساتھ نیک سلوک کرنا ہے. اب اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دینے والے کا ہاتھ اونچا ہے. دینے والے کا ہاتھ ہمیشہ اوپر ہوتا ہے، اونچا ہے. اپنی ماں سے سلوک کرو، اپنے باپ سے، اپنی بہن سے اور اپنے بھائی سے، پھر اس کے بعد جو قریب ہو اس سے بھی تمہیں نیک سلوک کرنا ہے. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تعلیم دی کہ دینے والا بن جاؤ. ہم تو لینے کی بات کرتے ہیں، بھائی بھی تم بھی دو، بہن تم بھی دو، ماں تم بھی دو، باپ تم بھی دو. تو پہلے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک وہ ہاتھ اونچا ہے، بلند ہے، معتبر ہے کہ جو دینے والا ہاتھ ہے. مانگنے والے ہاتھ کو اللہ رب العالمین نے معتبر قرار نہیں دیا، دینے والے ہاتھ کو دینے والے بنو. اور جب دینے والے بنو تو دینے والوں کی ترتیب پھر بیان فرما دی کہ اس میں اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بہن سے، اپنے بھائی سے وہ سلوک ہے جس میں دینے والا معاملہ آپ کی طرف سے ہو. کافی احادیث میں نے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن پاک کی ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروا انہ هو الغفور